السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ چیزیں پہلے تکلیف دہ تھیں، اب دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں پر بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے، عوام کو آئے دن نشانہ بنانے والی پولیس کی جب چھترول ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس اور عوام میں تمام تر کوششوں کے باوجود نہ کبھی کوئی محبت کا یا حفاظت کا رشتہ پیدا ہو سکا ہے، نہ کوئی ذہنی طور پہ قربت ہو سکی ہے، کیونکہ ایک تھانہ اچھا بنتا ہے، ایک فیسلٹی آتی ہے، لیکن جو سائیکی ہے پولیس کی کہ لوگوں کو مروڑ کے لوگوں پہ روب ڈالنا ہے، ہم نے لوگوں کو ڈرا کے رکھنا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، لوگوں کو اذیت دینی ہے، لوگوں پہ تشدد کرنا ہے، عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ ایک تو ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن ان کی ڈیوٹی میں کبھی کوئی رحم نظر نہیں آیا۔ بات یہ ہے نا کہ جو بندہ سچا ہے، جو وہاں تو جس بیچارے کے گھر چوری ہو جائے، جرم ہو جائے، اس کو مصیبت آ جاتی ہے۔ میں ایسے بے شمار واقعات کا چشم دید گواہ ہوں کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ پولیس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی اپنی عذاب میں بن جاتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ دوسری عدالت چکوال میں بھی وہ چھترول ہوئی ہے پولیس کی، جج صاحب نے تابڑ توڑ حملے کیے، ان پر حملے سے مراد سوالات کیے، لیکن وہ ہمیں لگ رہا تھا جن تک یہ بات پہنچی ہے یا جو وہاں موجود تھے انہوں نے تو نہ صرف حملہ کیا بلکہ اٹھا لیا چھتر، اور وہ درگت بنائی ہے کہ یہ کس بلبوتے پہ یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، کس قانون کے تحت کاٹی گئی ہے، کوئی پڑھا بھی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ انہوں نے ایک پولیس والے سے پوچھا جو تفتیشی تھا کہ تم نے یہ جو ویڈیوز ہیں اس کی، یہ پہلے دیکھی ہیں کہ بعد میں؟ وہ کہتا جی بعد میں۔ بھئی پہلے پرچہ کاٹ دیا ہے اور بعد میں ویڈیوز دیکھ رہے ہو۔ کوئی ایک تھوڑی سی انکوائری کی جاتی ہے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے کہ کیا وقوع ہوا بھی ہے کہ نہیں، بلکہ وقوع کی جگہ پر معائنہ کیا جاتا ہے پہنچ کے۔ تو تم لوگوں نے، تمہارے پاس تو یہی تھا اس کے خلاف کہ ویڈیوز وہ دیکھتے جن کی بنیاد پہ کہا گیا۔ اچھا، ان کو اب میں آپ کو بتاؤں، یہ پیکا آرڈیننس یا 63A اور فلاں یہ دفعات آئین کے، ان کو اپنے قانون کا نہیں پتہ ہوتا۔ ایک کوئی منشی جو رٹے والا آ جائے نا، جس کو صرف ازبر ہو جائے کہ یہ دفعہ یہ ہے، وہ دفعہ ہے، یہ ہے، وہ بنا ہوتا ہے یہاں پہ، وہ ڈی ایس پی کو بھی، وہ ڈی ایس پی تو نہیں، اے ایس پی کو بھی وہی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ایس پی کو بھی۔ یہاں حالات یہ ہیں کہ ان کو تو یہ ان دفعات کا تو اچھے خاصے صحافیوں کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ بار بار رٹنے پڑتے ہیں۔ جن کا تعلق ہے اس سے، اسمبلی سے یا عدالتوں میں جو جن صحافیوں کی بیٹ ہوتی ہے، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کو تو، عام صحافی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور وہ جب جج صاحب کے سامنے قانون لے کے وہ تو جاتے ہیں جی چوری انہیں کیتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں، اس طرح کی باتیں کرنے والے اے ایس آئی، تفتیشی، ایف اے بی اے ہوتے ہیں عام طور پہ، اور وہ ذہنی طور پہ ایف اے بی اے بھی نہیں ہوتے۔ ہر جگہ سے چھترول ہونا شروع ہو گئی، میں آپ کو بتاؤں، بہت بےزتی ہو رہی ہے۔ اور وہ اس کو جب یہ چکوال لے کے جا رہے تھے تو وہ سفید کپڑوں والے 2-3 ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے نا عمران کو پکڑ، بھائی وہ کو مجرم ہے، ادھر سے پکڑ ادھر۔ پھر وہ پھٹ پڑا، کاشف جو ہے، وکیل جو ہے علی کاشف، اس نے کہا بھائی اس نے جب خود جا رہا ہے اپنی مرضی سے، سرنڈر کرنے کا مراد ہوتا ہے اپنی راضی برضا، اپنی مرضی سے ایک بندہ جا رہا ہے اپنے آپ کو دوسرے فیک مقدمے میں، اور ایک جاہل پولیس کے حوالے خود کو کر رہا ہے جس کو مقدمے کا ہی پتہ کوئی نہیں ہے، تو ہاتھ کیوں لگاتے ہو، مین ہینڈلنگ کیوں کرتے ہو؟ انہیں جھاڑا، پھر طبیعت صاف کی، پھر وہ پیچھے عجیب و غریب شکلوں والے، آپ دیکھیں گے ان کی شکلیں دیکھ کے جو ہے نا عام آدمی بیچارے کو تو ڈر آتا ہے۔ وہ اس طرح کے بندے، کپڑے سفید بڑے مائع وائع لگا کے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں کس نے تعینات کیے ہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینل جو ہے وہ بند کر ہو گیا ہے، کوئی اس پہ ویڈیو نہیں آئی، اور فیس بک والا وہ چلا رہے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ وہ ساری چیزیں بند ہیں، اور فیس بک پہ بھی ظاہر عمران کی ویڈیوز تو نہیں آ رہی، تو وہ جو ہے وہ پاس ورڈ بھی لے لیتے ہیں یا فونوں میں سے نکال لیتے ہیں، یا لوگوں کو پچھلے جو عمران تو یہی چاہتا ہوگا نا کہ یہ میری وجہ سے میرے کسی سبارڈینیٹ یا میرے کسی کولیگ یا میرے پارٹنر کے پاس یا میرے گھر والوں کو جا کے تنگ نہ کرے، تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، آپ کسی کو میری وجہ سے تنگ نہ کریں۔ ان کو بچانے کے لیے، لوگ اپنوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں، یہ تو پاس ورڈز تھے، تو وہ تو چلو وہ دے دیا اس نے۔ باقی ویڈیوز اب یہ ساری دیکھ رہے ہیں،
اور ویڈیوز میں ہے ہی کچھ نہیں. وہ بار بار کہہ رہا ہے میں فوج سے پیار کرتا ہوں، میں فوج کا احترام کرتا ہوں، میں محب وطن ہوں، میں بارڈروں پہ گیا، میں یہ، اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے لوگ فوج کو یعنی کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں یا کہتے آئے ہیں، وہ چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان پر مقدمات بنائے، جنہوں نے ان کو دھر لیا، جن سے پیار نہیں کیا، جن پر تشدد ہوئے، جن کے کچھ عزیز و اقارب مار دیے گئے، لاپتہ ہو گئے. اس طرح کے لوگوں کے اندر سے پھر ساری زندگی نفرت نہیں جاتی پوری ادارے کے لیے. تبھی میں تڑپ تڑپ کے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے خود اپنے ادارے کی محبت اور اس کے تقدس کا پہلا خیال آپ نے کرنا ہے. لوگوں کو ایک انڈیویجول اس سطح پہ نہ لے کے آئے کہ اس انڈیویجول کے دل کے اندر ادارے کی نفرت پیدا ہو. اور میرے لیے وہ ایک خواب جیسا مجھے وہ لگ رہا ہے کہ جب عمران خان اور فوج اور یہ سب ملے، کیا ترانے، یہ سارے لوگ وہی فوج کے جو سپاہی بن چکے ہوئے تھے، سائبر فورس بن گئی ہوئی تھی. اور جتنے پروپیگنڈے فوج کے خلاف ہوتے تھے ہم لوگ، میں تو اب بھی خیر دفاع میں تو مرتے دم تک کرتا رہوں گا، لیکن وہ جو جذباتی ہوتے ہیں لوگ، وہ خود ہی جواب دے دیتے تھے. اور بہت سا انڈیا کو دائیں بائیں جہاں سے بھی وہ ہوتے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں ان کو پڑتی تھی کہ یہ جا کے جواب دیں ادارے، اور یا ان کے سیل کچھ جواب دیں. وہ ٹھا ٹھا چھترول شروع ہو جاتی تھی، جس طرح کی چھترول آج کل ججز جو ہیں وہ پولیس کی کار ہے. اب اس میں ٹیکنیکل کچھ باتیں یہ ہیں کہ عدالتوں نے صاف صاف طور پر، اگر پیچھے کوئی ہینڈلر بیٹھا ہے، کوئی بڑی طاقتور ایسی کوئی شخصیت ہے جس کی وجہ سے 18 تھانوں میں یا 15 تھانوں میں پرچے ہو جاتے ہیں، جس کے کہنے پہ ایک ہی FIR دفتر میں لکھ کے آنن فانن پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پہ ایسے لوگوں کے ناموں سے درج ہو جاتی ہے جو اب فون کر کے وہ ان کے وکیلوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا نام نہ لینا ورنہ ہماری زندگی اور کاروبار اور رزق کو خطرہ ہے، ہماری نوکریاں چلی جائیں گی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. تو وہ ایسے ہی آنن فانن بھیج دیا. اتنے طاقتور آدمی بعض اوقات طاقت کا نشہ بہت ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو انالیسس کر، جس طرح کوئی کمزور آدمی چوکنا ہوتا ہے، طاقتور آدمی بعض اوقات غیر محتاط ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا ہے کہ وہ بہت ہی بے احتیاطی سے وہ سارا، یا جو پھر یہ کہ جھوٹ کے پر بھی نہیں ہوتے، یہ بھی ساتھ ہے. تو صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ عدالتوں نے 3 عدالتیں، FIA کی عدالت، پنڈی کی عدالت، پھر تنویر صاحب کی، یاسر تنویر صاحب کی اٹک والی عدالت، اور اب چوتھی یہ جو چکوال والی عدالت ہے. یہ اب اتنا ایک خوشی والی بات ہے کہ عدالتیں کسی بھی فیک جرم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں کہ کسی پر فیک FIR، قانون کا مذاق بنایا جائے گا، قانون کو ہتھیار ناجائز طور پر استعمال کیا جائے گا، تو عدالتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، عدالتیں فیصلہ دیں گی. عدالتیں ٹھیک ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. اور یہ وہ شعور ہے جو عمران خان نے دیا ہے. اور اب یہ عمران ریاض خان، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چنگاری بننے جا رہا ہے، یہ انقلاب کی چنگاری. میں اب بتا دوں ایک بات کہ حالات چلتے آتے ہیں. کسی ایک جگہ پہ کوئی بندہ آ کے کسی کی ریڑھی الٹاتا ہے، اور ریڑھی سے پہلا جلوس نکلتا ہے، اس جلوس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پورا ملک باہر آ جاتا ہے. یہ عمران ریاض کی جو اس طرح کی گرفتاری اور اس پہ ظلم و تشدد، اس کی فیملی پہ نفسیاتی ٹارچر، اس محب وطن معصوم بے گناہ ایک جالس خوبصورت آدمی، جذباتی آدمی، ملک پہ جان نثار کرنے والے آدمی کے خلاف جب یہ کیا جا رہا ہے، تو ایک فطرت اور قدرت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. یہ کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریگر ہو جائے اور پوری قوم پھر عمران خان کے بس میں نہ رہے. جس کو عمران خان کا احسان مانے کہ عمران خان نے قوم کو کہا سلامتی، امن، اور جو ہے کہ کمفرٹیبل ہو کے، بغیر تصادم کے، کوئی شر انگیزی پھیلائے بغیر آپ اپنا احتجاج کریں، جمہوری احتجاج. اتنا سیولائزڈ پاکستان کی قوم جہاں پہ آگے لگتی رہی ہیں، جہاں پہ بینک لٹتے رہے ہیں، ATM مشینیں توڑی جاتی رہی ہیں، گاڑیوں کے شیشے آپ یہ دیکھ لیں. اور وہ لوگ کرتے تھے جو اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر اور ان کے عشق کی بات کرتے ہوئے اور دین کے نام پر باہر نکلا کرتے تھے، اور وحشی ہو کر ہر طرف توڑ پھوڑ کر دیتے تھے.
اور یہ لوگ تو جو ہے نا، انہوں نے بتایا کہ شعور جو ہے اب اس وقت ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نام کا بزنس کرنے والے یا دین کا نام پر دکانیں کھولنے والے جو ہے وہی وہ سارا وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. ہم تو دلوں سے ماننے والے ہیں اور رب سے ڈرنے والے ہیں. پاکستان نے سیولائزڈ پولیٹیکل قوم ہونے کا پوری دنیا میں پوری ویڈیو اس پہ بناؤں گا کہ پوری دنیا میں ایک تاثر قائم کر دیا. اب میں اس طرف آؤں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ گھمائیں گے، ہر تھانے میں سارے یہ کہہ رہے ہیں، سب کو پتہ چل گیا اور وہ بھی ساتھ ہے. اور یہ ہوگا ہائی کورٹ کے کھلنے تک. یہ عید پہ بھی انہوں نے کوئی نہیں آنے دینا اس کو. یہ ہائی کورٹ جب عید کی چھٹیوں کے بعد کھلیں گے تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ سارا کچا چٹھا بیان کیا جائے گا اور وہاں سے ریلیف انشاءاللہ اس کو ملے گا. اس کے بعد بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو باز نہیں آنا، پھر یہ نہ ہو کہ یہ کوئی اس سے زیادہ خوفناک حربہ کوئی آزمائیں، کیونکہ یہ باز نہیں آ رہے. یہ ان کو نا یہ انا کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے کسی شخص کا، اور وہ ڈرانے والی بات ہے کہ یہ نہ ڈرا تو پھر تو سارے شروع ہو جائیں گے. سارے ویسے بھی شروع ہوتے ہیں، کب کہاں ڈرے ہیں رکے ہیں. کوئی کوڑوں سے نہیں رکا صحافی، کوئی جیلوں سے نہیں رکا، کوئی مار دیے جانے سے نہیں رکے. یہ سارے کام ہوئے ہیں. اب جو ہے وہ الیکشن بھی آگے آنے والا ہے اور الیکشن میں ان کو اپنی موت ایک اگلی نظر آ رہی ہے. ان کی توجہ بھی ہٹ گئی. اگر انہوں نے کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کی توجہ ہٹے، انہوں نے نہیں اپنی ہٹنے دی. ان کی توجہ اب ہو رہی ہے کمزور. ایک جو بات تھوڑی سی ایک خوش آئند ہے کہ پچھلے دنوں جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے پارلیمانی، اس میں باقی باتیں سوال و جواب تو ہوتے رہے. پہلے تو مجھے وہ جو راجہ ریاض ہیں انہوں نے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے سوال کیا، اور پہلے تو میرا نا ہاسا نکلنے لگا، پھر میں دکھی ہو گیا، رو پڑا. راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف سے سوال کر رہا ہے. کتنی بڑا ایک سنجیدہ کام ہے جس پہ ہنسنے اور رونے بیک وقت دونوں کام کرنے کو دل کرتا ہے. یہ صورتحال بھی آنی تھی. ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک کوئی سنگر وہ نہیں ہے، میوزک ڈائریکٹر ہے، عجیب سا وہ آدمی ہے، نشئی سا، اور کریکٹر بھی لوز ہے، جاہل ہے. وہ کام کرتا تھا کسی ادارے کے ساتھ، ادارہ اس سے کام اپنے لیتا تھا، بنواتا تھا. اس بندے نے نا ایک دفعہ کسی قومی دن پہ وہ کھڑا ہو کے، وہ سنگر نہیں ہے، بن گیا چونکہ میوزک شوزک بناتا ہے، سنگر بننے کی بھی کوشش کی اس نے، تو وہ ترانہ گا رہا ہے کھڑا ہو کے. اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف یہی جنرل باجوہ ہی تھے غالباً، اور دوسرے وہ بہت سارے جنرلز، کور کمانڈرز وہ سن رہے ہیں، وہ تو ترانہ سمجھ. تو میں نے کہا یہاں پہ تو کبھی مہدی حسن، نور جہاں جیسے لوگ ہونے چاہیے تھے. یہاں تو کوئی بہت ہی یعنی کہ اپنے کام میں سچے لوگ ہونے چاہیے تھے یہاں اس مقدس کام کے لیے. اپنے کام میں فراڈ کرنے والا، اپنے کام میں خود کو، موسیقی کو، دوسروں کو، شاعری کو دھوکہ دینے والا یہاں نہ ہوتا. تو اب یہ دوسرا واقعہ ہوا یہ راجہ ریاض کا. لیکن جنرل صاحب نے اس نے سوال کیا جی کہ جی فلاں پارٹی ہے، یہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ کے خلاف بولتے ہیں، ادارے کے خلاف بولتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کو یہ وہ آگے بھی کچھ کہا ہوگا؟ مبینہ طور پر یہ میں ساری بات کر رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے. تو وہ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ آپ گرینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں. اب گرینڈ ریکنسیلیشن تو پہلے موجود ہے، صرف ایک پارٹی باہر ہے نا، ایک پارٹی باہر ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں، انہوں نے کہا گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. جو ناراض ارکان آپ کی اتحادی پارٹیاں ان کو بھی منائیں. ایم کیو ایم کو ایشوز ہیں، باپ کو ایشوز ہیں، فلاں کو ایشوز ہیں، اے این پی کو ہیں، تو وہ پہلے ان کو منائیں اور پی ٹی آئی کو ایک پیج پر لے کر آئیں، کچھ باتیں ان کی سنیں، کچھ مانیں، کچھ منوائیں. اور اس میں بشمول اب پی ٹی آئی کا ایک ایشو عمران ریاض اور صحافیوں پر پرچے بھی ہیں. اور اس وقت یہ کیس جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کا سب سے ہائی لائٹڈ کیس ہے. تو یہ بشمول وہ اب کیا خیال ہے کہ عمران خان اس بات پر صلح کرے گا کہ ہمارے صحافیوں پر پرچے درج ہوں، ایف آئی آریں ہوں. تو ان کا مقصد جنرل باجوہ کا یہ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں، کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے، انالیسز ہے کہ جنرل باجوہ اس کیس کو اس طرح مس ہینڈل کرنے سے خوش نہیں ہو سکتے، یہ جو عمران ریاض کا کیس ہے. اور اس میں اب وہ ضرور انہوں نے
کچھ نہ کچھ ان کو طریقہ کار ایسا وضع کرنے کا حکم دے دیا ہوگا یا دے رہے ہوں گے، کیونکہ عمران ریاض نے اپنی آخری ویڈیو میں ڈائریکٹ جنرل باجوہ سے اپیل کی تھی اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ کوئی اس سے اتنی بڑی لیول پر آ کر جو پوری قوم سن رہی ہو اس سے اپیل کی جائے، تو وہ اس کے جو ہے ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے بالائے طاق نہ رکھے اپنے لوگوں کی انا یا اپنے جو پی ڈی ایم ہے ان کی انا یا کسی کی بھی انا کو بالائے طاق رکھ کے وہ ایک رحم کا اور انصاف کا، رحم تو میں نہیں کہوں گا، وہ رحم کھائے گا نہیں، عمران ریاض کہے گا مجھے رحم نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ادھر سے چیزیں جو ہے بس آپ یہ اشارتاً سمجھے، میری یاد رکھ لیں یہ بات۔ میں نے ہیلی کاپٹر والی بات کی تھی کہ خطرہ ہے عمران خان کو، ہیلی کاپٹر کا خطرہ ہے۔ اب اس کو نفسیاتی جھٹکا دیا گیا ہے پائلٹ کو، اس کو فون کر کے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا تھریٹ دیا گیا ہے اس کو، تاکہ اس کا جو ہے پائلٹ جو ہے وہ ذہنی طور پر نارمل نہ رہے۔ اور عمران خان صاحب کو میں پھر یہ کہوں گا کہ راستے بدل کے جائیں، ہیلی کاپٹر کا جو نیویگیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ پلے کرتے ہوئے آئے جائیں اور اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ عمران ریاض جو ہے وہ اس ملک میں ایک تاریخ رقم کر رہا ہے، اور اس تاریخ رقم کرنے سے صحافی اکٹھے ہو رہے ہیں، وکلاء اکٹھے ہو رہے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ کوئی پتہ نہیں اگر اس کو انہوں نے لنگر آن کیا، ایک اور خبر آپ کو دے دوں جس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا، کہ وکلاء کی تحریک شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کا تعلق قانون کی حفاظت، قانون پر عمل درآمد اور قانون کی وضاحت سے ہے۔ یہ ایک فیک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور اس طرح کے مقدمات میں جو ہے وہ کسی بھی قانونی بے انصافی پر وکلاء تحریک بن سکتی ہے، وہ سامنے آ سکتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔